ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ عربی دا شاعر بھی بولیا نا الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے جڑا ہر ایک جان نے پی کے رہنا ہے۔ فرمایا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جن دے اندروں ہر ایک نے داخل ہو کے رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تے جدوں بندہ مر گیا رب کو ٹر گیا، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دے دن انہاں نوں پورا پورا اجر دتا جانا ہے۔ کی معنی بنے گا؟ یعنی جنہاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں نوں نیکیاں دی جزا ملے گی، جنہاں برائیاں کیتیاں نے انہاں نوں برائیاں دی سزا دتی جائے گی۔ اللہ اللہ، اے عرشاں والیا ربا اساں تیرے کو ایک گل سمجھنا چاہنے ہاں۔ اللہ سونیا دنیا کائنات دے لوگ بیٹھے نے، یہ سمجھ بیٹھے نے لو جی میں گڈی خرید لی میں کامیاب ہو گیا، میں کوٹھی بنگلہ بنا لیا تے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ، لو جی میں دنیا دے اندر کسی اعلیٰ عہدے تے لگ گیا تے میں کامیاب ہو گیا۔ اے عرشاں والے ربا تسی بھی ذرا سمجھاؤ نا کامیابی دا نام ہے۔ فرمایا نانا اور میرے کملے بندے گڈی خرید لینا کامیابی نہیں، کوٹھی بنگلہ بنا لینا کامیابی نہیں، بینک بیلنس بتا لینا کامیابی نہیں۔ اللہ سونے پھر کامیابی کی ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے نے اپنے آپ جہنم تو بچا لیا تے رب دے جنت اندر داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جڑا جہنم تو بچ گیا تے جنت نو ٹر گیا، فرمایا فقد فاز، وہ کی ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، دنیا دی زندگی سونیو عارضی زندگی ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایتھے سدا رواں گا، لو جی میں گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی ہے، ٹیل پتھر لا لیا ہے، سونی جی سجاوٹ کر لی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ایتھے رواں گا۔ کسے کو نے دعویٰ موجود نہیں۔ کی پتہ ہے جیڑا بنگلہ تیار کرنا پیا اوندا افتتاحی موقع بھی تینوں ملنا کہ نہیں ملنا؟ تے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا جڑی ہے نا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں بھوکے دا سامان ہے، فراڈ دا سامان ہے۔ اور بیریا والیا اس دنیا نے آج تک کسے نال وفا کیتی نہیں تے قیامت تک کرنی بھی، قیامت تک وفا کرنی بھی نہیں ہے۔ ہی بے وفا ہے، آخری دی زندگی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی مک جانی ہے۔ اللہ اللہ، اس واسطے سونیا تینوں کیوں نہیں اپنی موت دی فکر ہوندی؟ کیوں نہیں تو اپنی آخرت دی تیاری کردا؟ اب دیکھنا ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقا تشریف لے کے آ رہے، ابو بکر عمر تشریف
نصیب فرما دے۔ نبی نے انج کر کے اپنی داڑھی مبارک دے اندر ہاتھ پھیریا، داڑھی مبارک پھیر رہے میں قربان جاواں ابو بکر دیاں نظراں میرے مصطفیٰ دے چہرے تے ٹکیاں نے، غور نال ویندے پے نے، ویندیاں ویندیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے نے، آنسو جب نکل آئے نے میرے نبی دیاں نظراں پیاں۔ آقا فرماتے نے ابو بکر پیاریا کیوں آنسو بہانا پیا ہے، کیوں رونا پیا ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی جی میں اج بڑی چنگی طرح تواڈے چہرے وال ویکھیا ہے، سونےو میں تواڈی داڑھی وال ویکھیا ہے تے مینوں رونا اس وجہ تو آیا ہے کہ کتنی جلدی تواڈے وال سفید ہو گئے نے، کتنی جلدی تواڈے وال جڑے نے سفید ہو گئے نے، بڑھاپا آ گیا۔ تے نبی نے کی گل کیتی ہے؟ آقا فرماتے نے ابو بکر کوئی مینوں دنیا دی پریشانی نہیں، نبی دا گناہ نہیں ہوندا، اللہ نے نبی نو معصوم عن الخطا بنایا ہے، نبی دی کوئی غلطی نہیں۔ تے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر قرآن دی ایک سورت جن دا نام ہود ہے، اس سورت نے مینوں بڈھیاں کر دیتا ہے۔ قرآن اسی بھی سننے ہیں، قرآن اسی بھی پڑھنے ہیں، پر مجال ہے ساری زندگی دے اندر کوئی رد و بدل آئے کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہے، باہر نوجوانوں دی حالت دیکھ لو، ایتھے ہی نہیں اگے پیچھے بھی ٹر جاؤ، نہ کسی نو روزے دی فکر ہے، نہ کسی نو قرآن پڑھن دی فکر ہے۔ اے معمول دے مطابق ہے تا حج ہون بعد آ رہی نا قوالی دی، اللہ معاف فرمائے میرے اتنے مہینہ ہو گیا ہے فجر دے ٹائم میں گانے چلا کے سن دے، فجر دے وقت مغرب دا وقت ہوئے نہ انہاں نو رمضان نالے نہ غیر رمضان نالے، پتہ نہیں کادے مسلمان بنے پھرتے ہیں، نام نے ہاتھ مسلمان نے جی اسی مسلمان ہیں، انہاں نالوں کافر 100 گنا بہتر نے جڑے پھر بھی رمضان دا کم کم خیال نہ کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی صحیح معنی دے اندر رمضان نو گزاریے۔ موت سونےو ہر ایک نو آگے رہنی ہے تے موت جدو آنی ہے، موت دیاں سختیاں بھی ڈاڈیاں نے، تکلیفاں بھی ڈاڈیاں نے، فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے سونیا مرن اندر بھی فرق ہے۔ بعض ایسے بدبخت تے بد نصیب نے جنہ دی جان نو فرشتیاں نے مار مار کے کٹ کٹ کے قبض کرنا ہے، روح نو قبض کرنا ہے تے مار مار کے کٹ کٹ کے اللہ اللہ تے بعد ایسے خوش نصیب نے ادھروں اجل والا فرشتہ آیا ہے تے نال اللہ دا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے، یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دا فرشتہ آ رہا ہے، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب دی طرف چلنا، اپنے رب وال چلنا، تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تو اپنے رب تے راضی ہے۔ دعا کرو اللہ انج دی موت سانو نصیب فرمائے، مرنا ہر ایک نے دعا اچھی کرنی چاہیے، اللہ انج دا ویلا سانو نصیب فرما دے۔ فرشتہ آئے دے نال اللہ دے پیغام بھی لے کے آئے، میں صدقے دے قربان جاواں، سونیا مرنا ہر ایک نے تے قرآن کہہ رہا کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ فرماتے نے موت ایک
ایسی اٹل حقیقت ہے ہر ایک جان نو آگے رہنی ہے جدوں موت دا ویلا شروع ہوندا ہے قرآن کہہ رہا ہے جان گلے اندر اٹکی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تے کول جڑے رشتہ دار نے عزیز و اقارب نے بیٹھ کے ویندے پہلے اللہ فرماتے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اسی انہاں رشتہ داراں نالوں بھی بہت دے قریب ہونے آ پر تسی سانو دیکھ نہیں سکدے اللہ اللہ جان گلے اندر اٹکی ہے کول رشتہ دار بیٹھے نے بہنا پرا بیٹھے نے ماں پیو بیٹھا ہے اللہ پر کر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سارے بے بس نے حکیم بے بس نے ڈاکٹر بے بس نے طبیب بے بس نے آندے نے ساڈے کول کوئی علاج نہیں ایندا کوئی ہن ساڈے کول سلسلہ نہیں رہ گیا اللہ اللہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ سارے ویندے نے کر کچھ نہیں سکدے تے سونے ایک گل نوٹ کر لو دنیا دی زندگی ایک ساں دا نام ہے ساں آ گیا ہے تے ایس جہان اندر نہیں آیا تے اگلا جہان ہے ساں تو ہمیں آ گیا ہے نا اس جہان اندر جے نہیں آیا تے پھر اگلا جہان شروع ہو گیا اینی کو گل ہے تے ایتھے بندے سنبھالے نہیں جاندے سڑک تے ٹرن گے تے مال نال آکڑ